دانیال اشنا کی پوری بات سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد اور چائے وغیرہ پینے کے بعد تھوڑا بہت دانیال کا موڈ صحیح ہو جاتا ہے اور وہ دونوں سونے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جب وہ سو جاتے کیونکہ سارا دن ٹینشن اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، لیکن اچانک 2 بجے کے ٹائم دانیال کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کڑا ہے اور اشنا کے بالکل سرانے پہ کڑا ہے اور اس کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ تو وہ چیخنے لگتا ہے، مطلب وہ ڈر جاتا ہے۔ اوبیسلی ہر انسان ڈرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف عورتیں ڈرتی ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور چیخنا شروع کر دیتا ہے اور بھاگ کے لائٹ آن کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ لائٹ آن کرتا ہے تو اچانک وہ جو سایہ سا ہوتا ہے وہ وہی لڑکا ہوتا ہے جو سمندر کے کنارے ان سے ملا تھا، لیکن اس کا چہرہ بہت وحشتناک اور دہشتناک ہوتا ہے، اور اشنا بھی چیخنے لگتی ہے، لیکن اس نے چونکہ اشنا کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے تو وہ چلاتی ہے اور خود کو مطلب چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نہیں، اور دانیال بھی اس کو ان سے چھڑانے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، لیکن اچانک دانیال کو ایک دھکا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ آتی ہے۔ دانیال جیسے ہی گرتا ہے اور واپس سنبھل کے جب مڑتا ہے پیچھے اشنا کی طرف تو وہاں نہ اشنا ہوتی ہے اور نہ وہ بندہ۔ یہاں پر کہانی میں بہت بڑا ٹویسٹ آ جاتا ہے۔ آخر اشنا گئی کہاں اور یہ بندہ اسے کہاں لے کے گئے؟ اب ظاہر سی بات ہے دانیال پاگلوں کی طرح کبھی سمندر کے کنارے بھاگ رہا ہے، کبھی جنگل کے اندر بھاگ رہا ہے، کبھی کسی کے کاٹیج، کبھی کسی پڑوسی کی کاٹیج، یعنی یہ رات اس کے لیے سب سے بڑی اذیت ناک رات ہوتی ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، سمندر کی لہروں میں جا کے دور جاتا ہے، لیکن ایک بندہ جو وہاں کے گاؤں کا رہنے والا تھا وہ اسے پکڑتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، تم ڈوب جاؤ گے، اتنا دور نہیں جاتے، مل جائے گی تمہاری بیوی، وہ سمندر کے اندر تو نہیں ہے۔ وہ پھر سے اپنا ہوش سنبھالتا ہے اور دوسری جانب بھاگتا ہے۔ اب اسے کچھ نہیں معلوم، اور اسے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو بندہ اس نے دیکھا تھا وہ کوئی جن تھا، یعنی وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اس لیے اسے بھاگنے سے تو وہ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ چیختا چلاتا رہ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح خود سے سوالات شروع کرتا ہے، اور پھر اشنا کو بھی کافی مطلب برا بلا کہنا شروع کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے وقت پہ بتاتی تو شاید ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس نے مجھ سے چھپایا اور یہ اس کی سب سے بڑی بے ایمانی تھی، وہ بے وفا ہے۔ اگر وہ مجھے چاہے بھی لیکن میں اس کو دوبارہ کبھی نہیں چاہوں گا، چاہے وہ مجھے مل بھی جائے لیکن میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا تھا؟ لیکن پھر خود کو تسلی دیتا ہے، نہیں یہ اس کا پاسٹ تھا، وہ معصوم تھی، اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ رو پڑتا ہے۔ اب سین چینج ہو جاتا ہے اور ادھر اشنا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک بند کوٹری میں بند ہے اور باندھی ہوئی ہے، لیکن سامنے ایک کرسی پڑی ہے اور اس پر کوئی بہت ہی دراز قد وجیح پرکشش لڑکا بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہمیں فلموں میں کوئی ہیرو دکھایا جاتا ہے ایسا۔ اس کے بال توڑے سے بڑے، یعنی ناک سے یعنی کان سے توڑے سے نیچے۔ اب اشنا کی آنکھیں ہلکی سی کھل جاتی ہے اور یہ بہت تاریک کمرہ ہوتا ہے، وہ رو پڑتی ہے، لیکن وہ بندہ ان سے سوال کرتا ہے، تم بے وفا نکلی، تم میری بچپن کی دوست تھی، میری محبت تھی، تم نے شادی کیوں کی ہے؟ لیکن اشنا اس کی کوئی بات نہیں سنتے اور کہتی مجھے جانے دو، مجھے جانا ہے، مجھے دانیال کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دو، میں تمہیں نہیں جانتی۔ لیکن وہ بندہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بار بار اس شخص کا نام میرے سامنے مت لو، بس ایک بار کہو کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اشنا ایسا کچھ نہیں کہتے اور وہ کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میرا ہسبینڈ میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ پاگل ہو چکا ہوگا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہ 2-3 تھپڑ اشنا کے منہ پہ رسید کرتا ہے جس سے اشنا کے دانتوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عام تھپڑ تو نہیں ہوتے۔ اس بندے نے بہت نرمی سے تھپڑ مارتے، لیکن ایک جن کے ہاتھ میں کتنا طاقت اور زور ہوتا ہے وہ اشنا ہی اس وقت جان چکی تھی۔ اشنا کے دانتوں سے جیسے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لڑکا اس سے کہتا ہے میں نے تو صرف ٹچ کیا ہے تمہیں، ابھی تو تم نے میری تھپڑ دیکھی نہیں ہے۔ خیر پھر کہتا ہے تم چھوڑو دانیال کو، میرے ساتھ چلنے لگو۔ لیکن اشنا بضد تھی، وہ بار بار انکار کر رہی تھی اور اس پر تھوک رہی تھی، جس کی وجہ سے جس کرسی پر وہ بندہ بیٹھا تھا وہ اٹھا کے زمین اور دیواروں پہ دے مارتا ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اشنا کے بدن سے آ کے ٹکراتے ہیں اور وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اشنا مکمل طور پر لہو لہان تھی۔ وہ جتنی نازک تھی اتنی ہی آج اس کو بہت سارے درد برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ بار بار بول رہا تھا
اگر میں بے وفا ہوتا تو کبھی نہیں آتا، تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہوتے تو میں اس سے ایک ایک قید کا بدلہ لیتا، کیونکہ انہوں نے مجھے قید کیا تھا، میں ابھی تک جیل میں سڑ رہا تھا۔ یہ اس جن کی باتیں تھی۔ اشنا حیران تھی، میرے ماں باپ نے بھلا تمہیں کیوں جیل میں ڈالا ہوگا؟ ان لوگوں نے صرف تمہیں مجھ سے دور کیا تھا، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور تم جن ہو، اور ہم دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ بضد ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اگر تم کہو تو میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، لیکن نہیں۔ وہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے مت لے جاؤ، بار بار وہ نہیں میں سر ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ایسا مت کرو، تم ایسا مت کرو۔ لیکن وہ بندہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور ہر بار کبھی اس کو سر پہ تھپڑ دیتا ہے اور کبھی اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتا ہے، جس سے اشنا کافی حد تک بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے کانوں میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تھپڑ اس کو بہت تیز لگتا ہے۔ اب ادھر دوسرا سین دانیال کا ہوتا ہے، جو بیچارہ بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک اس کو وہ ڈائری یاد آتی ہے اور وہ گھر کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ گھر کی طرف جیسے دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ اس ڈائری کو اٹھاتا ہے اور اس کا ایک اور پیج کھلتا ہے جہاں پر اس نے بند کیا تھا۔ وہاں پر لکھ دیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں وہاں ملوں گی جہاں سے تم نے مجھے اٹھایا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ دانیال حیران ہوتا ہے اور اچانک اس کو وہ بیسمنٹ یاد آ جاتی ہے۔ وہ بھاگ کے بیسمنٹ کے دروازے پہ جاتا ہے تو بیسمنٹ کا دروازہ لکڑی کا ہوتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے گیپ ہوتے ہیں، سوراخ نما۔ وہ اس میں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر اشنا ایک کرسی سے باندھی ہوئی ہے اور سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور ایک کرسی ٹوٹی ہوئی پڑی ہے۔ اب دانیال کو سمجھ آ گیا کہ وہ یہاں آیا تھا، شاید وہ اسی بیسمنٹ میں رہتا ہے اور وہ ایک جن ہے۔ لیکن کیا دوستو دانیال اشنا کو اس جن سے حاصل کر پائے گا؟ اس جن کی محبت کافی طاقتور تھی۔ لگتا تو یہ ہے کہ اب دونوں یعنی وہ جن اور دانیال آپس میں لڑیں گے اور اس کے بعد جو جیتے گا وہی اشنا کا اصلی محبت ہوگا۔ تو دیکھیے اگلا ایپیسوڈ آج رات 9:30 بجے۔ تھینک یو سو مچ۔